السلام علیکم۔ ایشیا 4 جیوان نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان زینب سجاد۔ خبر شامل کرتے ہیں دریا خان سے۔ ہمارے بیورو چیف رانا محمد ریحان کے مطابق گزشتہ روز پاکستان مسلم لیگ نون بکھر کے ضلعی سینئر نائب صدر عبدالستار چھبورہ کی زیر صدارت ایک اہم اجلاس چھبورہ ہاؤس میں منعقد ہوا، جس میں ضلعی اور تحصیلی عہدیداران اور کارکنان کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اجلاس میں تنظیمی امور، پارٹی کی حکمت عملی اور نوجوانوں کے کردار پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر یوتھ ونگ تحصیل دریا خان کے نئے عہدیداران کے نوٹیفیکیشن بھی جاری کیے گئے۔ محمد دانیال صدیقی کو صدر یوتھ ونگ پاکستان مسلم لیگ نون اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز ویژن کوآرڈینیشن کمیٹی ممبر تحصیل دریا خان نامزد کیا گیا، جبکہ رانا محمد شمریز کو انفارمیشن سیکرٹری مسلم لیگ نون اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز ویژن کوآرڈینیشن کمیٹی ممبر تحصیل دریا خان کا منصب دیا گیا۔ اس موقع پر ضلع سینئر نائب صدر عبدالستار چھبورہ، سینئر نائب صدر سعید احمد خان زورانی اور خضر حیات سیال نے اپنے مشترکہ بیان میں کہا کہ نوجوان مسلم لیگ نون کا قیمتی سرمایہ ہیں۔ پارٹی نے ہمیشہ نوجوانوں کو آگے بڑھنے کے موقع فراہم کیے ہیں اور آج بھی قیادت نے عملی طور پر یہ ثابت کیا ہے کہ مسلم لیگ نون نوجوانوں کو قیادت میں شریک کر کے مستقبل کو مزید مضبوط بنا رہی ہے۔ رہنماؤں نے مزید کہا کہ وزیر اعلیٰ شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی قیادت میں ملک ترقی اور خوشحالی کی نئی راہوں پر گامزن ہے اور مسلم لیگ نون ہر محاذ پر عوام کی توقعات پر پورا اترے گی۔ اجلاس میں تحصیل صدر ملک محمد عثمان، کارکن رائے ناصر عباس خلق سمیت دیگر عہدیداران اور کارکنان نے بھی بھرپور شرکت کی اور قیادت پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور خبر شامل کرتے ہیں دریا خان سے۔ ہمارے بیورو چیف رانا محمد ریحان کے مطابق نوانی یوتھ ونگ دریا خان کے چیئرمین ملک عبدالستار رحمان کی قیادت میں ایم پی احمد نواز خان نوانی سے لاہور میں ملاقات وفد نے ملک اصغر عابد خیر، ملک جاوید اقبال کھنہ، محمد اشفاق سیار اور دیگر کی ملاقات وفد نے تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال دریا خان میں 2 پرائیویٹ کمپنیوں کی طرف سے ملازمین کی کئی ماہ کی تنخواہوں کی عدم ادائیگی پر جو لاکھوں روپے بنتی ہے، جو یہ کمپنیاں کام لے کر تنخواہوں کی ادائیگی کیے بغیر معاہدے ختم کر کے چلی گئیں، جبکہ ملازمین رل گئے۔ ایم پی احمد نواز خان نوانی فوری طور پر وزیر اعلیٰ پنجاب سیکریٹریٹ وفد کو لے گئے، جہاں سے ایڈیشنل سیکرٹری ہیلتھ پنجاب اور دیگر اعلیٰ سطح اتھارٹیز سے ملے۔ ٹی ایچ کیو دریا خان کے ملازمین کا یہ معاملہ اٹھایا۔ ایم پی احمد نواز خان نوانی کی سفارشات پر ہڑپ تنخواہوں کا معاملہ حل کرنے کے لیے محکمانہ کارروائی شروع ہو گئی۔ ایم پی احمد نواز خان نوانی نے یقین دہانی کرائی کہ جلد سے جلد یہ معاملہ حل ہو جائے گا۔ وفد نے ایم پی اے کا شکریہ ادا کیا، جبکہ ہسپتال کے پرائیویٹ کمپنیوں کے ملازمین میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور خبر شامل کرتے ہیں دریا خان سے۔ ہمارے بیورو چیف رانا محمد ریحان کے مطابق گزشتہ روز رات کے وقت اسسٹنٹ کمشنر دریا خان حمزہ ندیم اور چیف آفیسر سلیمان اشرف نے میونسپل کمیٹی عملے کے حملہ کے روڈ پر ریڑھی بانوں کے خلاف آپریشن کیا، جس کے نتیجے میں کئی ریڑھیاں ضبط کر لی گئی، جس پر ریڑھی بان اور سی ای او سلیمان اشرف کے درمیان تلخ کلامی ہوئی، جو کہ شدت اختیار کر گئی اور سی ای او سلیمان اشرف نے ریڑھی بانوں پر ایف آئی آر درج کرنے کا حکم دیا۔ بعد ازاں ریڑھی بانوں نے احتجاج کرنے کا اعلان کیا، جس سے شہر کے امن کو خطرہ لاحق تھا، جس کی خبر ملتے ہی تاجران کے حقیقی خدمتگار صدر انجمن تاجران حاجی محمد شاہد ملک اور جنرل سیکرٹری حاجی ملک خدا بخش خمیٹہ نے چیف میونسپل کمیٹی اور ریڑھی بانوں کے درمیان معاملات کو خوش اسلوبی سے حل کرا دیا اور تمام ریڑھیاں اور سامان واپس کر دیا گیا، جس پر ریڑھی بانوں کی جانب سے صدر جنرل سیکرٹری انجمن تاجران دریا خان کا شکریہ ادا کیا گیا اور خراج تحسین پیش کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور خبر شامل کرتے ہیں بکھر سے۔ ہمارے بیورو چیف رانا محمد ریحان کے مطابق بکھر پولیس کی بڑی کارروائی، نان کسٹم سگریٹ کی سمگلنگ ناکام، سگریٹ کی بڑی کیپ پکڑی گئی۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر بکھر شہزاد رفیق اوان کے احکامات پر انچارج چوکی میں تھانہ کلورکوٹ نعمت اللہ، سب انسپکٹر غنظفر عباس، اسسٹنٹ سب انسپکٹر نے پولیس ٹیم کے حملہ سمگلرز کے خلاف کارروائی عمل میں لاتے ہوئے نان کسٹم سگریٹ کی سمگلنگ ناکام بنا دی۔ لاکھوں روپے مالیت کے سگریٹ تقریباً 12,000 ڈبیاں مختلف اقسام کی برآمد۔ بکھر پولیس نے اسمگلنگ میں استعمال کی
جانے والی کار بما سگریٹ ماریہ تھے 15 لاکھ روپے بعد از کارروائی کسٹم حکام کے حوالے کر دی۔ بکھر پولیس جرائم پیشہ عناصر خصوصاً اسمگلرز کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ مزید خبروں کے لیے ہماری ویب سائٹ www.asia41.tv وزٹ کریں۔ اللہ حافظ۔